السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچیں۔ بحیثیت انسان ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، برائی کر لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، پھر اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ بڑے بڑے گناہوں سے خود کو بچائے، اور اگر انسانوں سے گناہ ہو بھی جائے تو اس کی صفائی کے لیے اللہ نے توبہ استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اگر انسان خود کو بڑے گناہوں سے بچائے گا تو ان کے صغائر مٹا دیے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو رب معاف کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچے رہے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، کبائر سے، بڑے گناہوں سے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں امن و شانتی، سلامتی کی جگہ میں داخل کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خود کو بڑے گناہوں سے بچائیں۔ ویسے تو چاہے گناہ کبائر ہوں یا صغائر، گناہ بڑے ہوں یا چھوٹے، ہر گناہوں سے انسانوں کو بچنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے بڑے گناہوں سے بچنے کی صورت میں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ آٹومیٹک یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے مٹا دے گا، یا ہمارے جو حسنات، ہماری نیکیاں جو ہوتی ہیں، ان نیکیوں کے ذریعے سے ہمارے گناہ چھوٹے چھوٹے مٹا دیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ چند کبائر کے تعلق سے میں انشاءاللہ بیان کروں گا بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں۔ ایک تو لمبی فہرست ہے کون کون سے گناہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو پوچھنا بھی چاہیے، علماء کرام سے، جو اہل علم ہیں، گیانی لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انہیں پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہمیں بتایا جائے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تاکہ ہم ان سے بچیں، یا ہم نے کر لیا ہو تو توبہ کریں اللہ سے۔ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ راوی ابو ہریرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی 4661 نمبر کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے کہا قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو ذنب اعظم، اور بعض روایت میں ایو ذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے نبی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کس نے سوال کیا؟ صحابہ نے۔ کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بھائیوں، اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ سوال کریں، پوچھیں علماء سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، تاکہ ہم بڑے گناہوں سے بچیں۔ اور کون ایسا دن نہیں ہے جن دنوں میں ہم سے گناہ نہ ہوتا ہو، یا غلطیاں نہ ہوتی ہو، ہم چھوٹے یا بڑے گناہ نہ کر لیتے ہوں۔ تو پوچھا ایو ذنب اعظم، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، یا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ اللہ کے رسول، اسی کے حکم سے ہماری سانس چل رہی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ہم پکاریں گے، چاہے پیر ہو، فقیر ہو، ولی ہو، یا قبر والے ہوں، اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ چونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، اللہ کے حکم سے ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تو پکارنا اللہ کو چاہیے، یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلانا چاہیے، یہ سر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے،
لیکن اوروں کے سامنے سر کو جھکایا جائے، اوروں کے سامنے ہاتھ کو پھیلایا جائے، یا اوروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے، یہ اللہ کا سب سے بڑا گناہ ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے۔ فرسٹ پوائنٹ پہ، پہلے نمبر پہ یہ آتا ہے۔ پھر پوچھا پھر کون سا گناہ؟ ثم ای، اللہ کے رسول پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے۔ میرے بھائیو، یہ جرم بھی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج میں، خاص کر کے بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے حالت حمل ہی میں اسے صفایا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے بھروسہ اٹھ چکا ہے، توکل اور اعتماد رب پہ نہیں ہے۔ یہ فکر آ گئی، اس طرح کی سوچ آ گئی کہ اتنی بچیاں ہیں، ہم کیسے بچیوں کی پرورش کریں گے، پالیں گے، پوسیں گے، تعلیم کا نظم کیسے ہوگا، شادی بیاہ کا انتظام کیسے ہوگا؟ 5 بچیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، 6ٹھی بچی آ رہی ہے، مار دو۔ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں بھی روزیاں دیتے ہیں، نحن نرزقکم وایاہم، اور تمہارے بچوں کو بھی روزیاں دیتے ہیں۔ کون؟ عرش والے رب، وہ دیتا ہے روزی۔ بیٹی گھر میں پیدا ہو گئی، چہرے کالے پڑ گئے اور پھر پریشان ہو گئے پیدائش کے بعد سے ہی؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی رزاق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ روزی کا مالک ہے، اللہ روزی دینے والا، ہمیں بھی، ہمارے بیٹے بیٹیوں کو بھی روزی پہنچانے والا رب ہے۔ اسباب وہی مہیا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس طرح کی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں، اس طرح کے جرائم، گناہ پائے جاتے ہیں۔ پھر پوچھا کون سا گناہ اللہ کے سب سے بڑا ہے؟ تو کہا کہ ان تزانی حلیلۃ جارک، تو اپنی پڑوس کی عورتوں کے ساتھ زنا کرو، یہ اللہ کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیو، پڑوسی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، بخاری کی یہ حدیث ہے 5185 نمبر کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے۔ اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہوگی؟ پڑوسن عورت جن کے میاں سعودی عرب کے اندر ہیں یا دیگر جگہوں پہ ہیں، دوا علاج کے لیے عورتیں آتی ہیں پڑوسی کے گھر، ان کے یہاں مرد ہیں، اور آن جان جب ہوا تو اب جس پڑوسی پہ اعتماد کیا جاتا تھا، اپنی بچیوں کو، بیویوں کو چھوڑ کر آما ہے، وہ پڑوسی ان کے ساتھ وشواس گھات کر دیا، اعتماد کھو دیا، اور پھر اس کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے، ان کی عزتوں کو تاڑ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، اللہ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی، ہماری پیشی ہوگی، عرش والے رب ہم سے پوچھے گا، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی تکلیف نہ دو۔ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے کہ پڑوس کی عورتوں کے ساتھ زنا کر، عام عورت، چاہے پڑوسی عورت ہو یا دور کی عورت ہو، چاہے مسلمان کی عورت ہو یا غیر مسلم کی عورت ہو، کسی کے ساتھ زنا کرنا، بلاత్కాر کرنا، ریپ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور سزا تو آپ جانتی ہیں۔ شادی شدہ ہے تو رجم ہے، غیر شادی شدہ ہے تو پھر اسے، کنوارا ہے تو 100 کوڑے اور جلا وطنی کی سزا ہے۔ یہ اسلام کی خوبیاں ہیں میرے بھائیوں، اسلام کے محاسن ہیں۔ تو یہ چند کبائر کا اس حدیث کے اندر ذکر آیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، شروع میں جو ذکر آیا ہے شرک کے تعلق سے، اور شرک کے تعلق سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اپنے آپ کو یا اپنے معاشرے کو شرک سے پاک نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے،
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا ایسے مشرکوں پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کی نگاہوں میں اللہ کے ہاں وہ ظالم ہے، ایسے ظالموں کے لیے کوئی حامی مددگار بھی نہ ہوگا۔ بلکہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلکہ اس سے بھی ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو شرک یا شرک کے راستے سے روکے۔ لقمان حکیم نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک کے قریب نہ جانا، شرک نہ کرنا اللہ کے سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو میرے بھائیو آج قبر کی پوجا ہو رہی ہے، قبر پہ سجدے ہو رہے ہیں، قبر والوں سے بیٹا بیٹی مانگا جا رہا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر شخص جانتے ہیں، اگر اس کی تحقیق کرنا ہو تو آپ یوٹیوب میں لکھیں گے سب کچھ آ جائے کھول کر۔ یہ اللہ کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہیں، بڑے گناہ ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو اللہ کے یہاں بڑے بڑے گناہوں میں ہے نماز کو چھوڑنا بھی۔ تارک الصلاۃ کی بھی فہرست لمبی ہے، ہمارے اجانب اجنبی جو ہے نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ یہاں ہیں نماز پڑھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی نماز پڑھنے کی دعوت دے، ورنہ اللہ کے یہاں بڑی پکڑ ہوگی۔ اگر نماز کے آپ پابند ہے تو اللہ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے نماز کی محافظت کی شکل میں، وہیں پر تارک الصلاۃ جو نماز کے چھوڑنے والے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ اس سے بچنا چاہیے میرے بھائیوں، خاص کر کے فجر کی نماز۔ ابھی ٹھنڈا ہے نا، ٹھنڈا ہے، لوگ سوئے رہتے جان بوجھ کے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز کا پابند ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے ذمہ آ جاتا ہے، اللہ حفاظت کرے گا ہماری۔ نماز نہ چھوڑیں، تارک الصلاۃ کبیرہ گناہ ہے، ترک الصلاۃ کبیرہ گناہ ہے، اور پھر جو لوگ نماز کو چھوڑتے ہیں وہ کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں شرک سے بچائیں، اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کریں، پڑوسی عورتوں کا خیال کریں، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں نماز چھوڑنے سے بچائیں، خود بھی نمازی بنیں، بچوں کو بھی نمازی بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کبائر کے تعلق سے کہی گئی ہیں ان ساری باتوں پر عمل کرتے ہوئے جتنے بھی کبائر ہیں، چاہے صغائر ہوں، بڑے گناہ ہوں، چھوٹے ہوں، سارے گناہوں سے ہمیں بچنے کی کر لیا ہے تو توبہ استغفار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔